بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، میں اسلامی گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا چھٹا ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق اسم کی دوسری تقسیم مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اسم کی ایک تقسیم تھی تعداد کے اعتبار سے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ دوسری تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو اور اسے عام طور پر مردوں یا مذکر اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رجل، فرس، کتاب۔ ان تینوں میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو مذکر کہیں گے۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہو یا اہل زبان اسے مؤنث مانتے ہوں، جیسے امرأۃ، قلنسوۃ۔ اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اب تانیث کی کیا کیا علامتیں ہیں اس کو جان لیتے ہیں۔ مؤنث کی علامات۔ مؤنث کی تین بنیادی علامات ہیں جو مؤنث ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سب سے پہلے گول تا، جیسے امرأۃ اور قلنسوۃ میں آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول تا تانیث کی علامت موجود ہے۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ وہ الف ہے جو حرف یا کی شکل میں لکھی جاتی ہے اور ہمیشہ آخری حرف ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کبرا، صغرا۔ اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کی شکل میں اس کو ہم الف پڑھ رہے ہیں لیکن وہ یا کی شکل میں موجود ہے، اس کو کہیں گے الف مقصورہ۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے مثال میں دیکھ لیجئے حمراء، بیضاء۔ اس میں آخر میں الف اور اس کے بعد حمزہ موجود ہے جو کہ تانیث کی علامت ہے۔ اب علامات پائے جانے کے اعتبار سے مؤنث کی پھر دو قسمیں نکلتی ہیں، ایک مؤنث قیاسی اور ایک مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی یہ وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت واضح طور پر موجود ہو، جیسے مثال میں دیکھ لیجئے طلحہ، صغرا، حمراء۔ طلحہ میں گولتا موجود ہے، صغرا میں الف مقصورہ اور حمراء میں الف ممدودہ تانیث کی علامت واضح طور پر موجود ہیں۔ مؤنث سماعی وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو مگر اہل زبان سے مؤنث سمجھتے ہوں، جیسے ارضن اور شمسن۔ اس کے اندر واضح طور پر علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن اہل زبان اس کو مؤنث مانتے ہیں، اس لیے اس کو مؤنث سماعی کہیں گے۔ اب مؤنث سماعی کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا مؤنث سماعی ہے جس کو اہل زبان مؤنث مانتے ہیں؟ چند مشہور مؤنث سماعی وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، وہ تمام اسماء جو مؤنث کے نام ہوں۔ عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ اگرچہ اس میں واضح طور پر مؤنث کی علامت نہ ہو لیکن وہ پھر بھی مؤنث ہیں، جیسے مریم اور زینب۔ اس میں علامت تانیث واضح موجود نہیں ہے لیکن یہ عورت کے نام ہیں، اس لیے یہ اس کو مؤنث سماعی کہیں گے۔ نمبر دو، وہ تمام اسماء جو عورتوں کے لیے خاص ہوں، جیسے امن، ماں کے لیے ہے، اختن، بہن کے لیے ہے۔ اس میں بھی علامت تانیث موجود نہیں ہے لیکن یہ بھی مؤنث سماعی ہیں۔ نمبر تین، وہ تمام اسماء جو کسی شہر یا قبیلے کے نام ہوں، جیسے شام، مصر، قریش۔ شام، مصر یہ ملک کے نام ہیں، شام ایک شہر کا نام ہے، مصر ایک ملک کا نام ہے، قریش ایک قبیلے کا نام ہے، یہ بھی مؤنث سماعی ہیں۔ نمبر چار، انسان کی وہ اعضاء جو ڈبل ڈبل ہیں، جیسے ید، ہاتھ، یہ دو ہیں، عین، آنکھ، یہ بھی مؤنث سماعی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اعضاء اس سے مستثنیٰ ہیں جو کہ ڈبل ہونے کے باوجود وہ مؤنث نہیں ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ صدغن، کن پٹی، یہ بھی دو ہیں۔ مرفقن، کوہنی، یہ بھی دو ہیں۔ حاجب، ابرو۔ خدن، گال۔ یہ چاروں کے چاروں ڈبل ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مؤنث نہیں ہیں بلکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اب خلاصہ سن لیجئے، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامات نہیں پائی جاتی۔ مؤنث کی تین علامتیں ہیں، گولتا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ۔
مؤنث کی دو قسمیں نکلتی ہیں، مؤنث قیاسی جس میں تانیث کی علامت موجود ہو، اور مؤنث سماعی جس میں تانیث کی علامت نہ ہو مگر اہل زبان اسے مؤنث مانتے ہوں۔ یہ تقسیم اسم کی جنس کو درست طور پر پہچاننے اور جملے میں ان کے استعمال کو درست رکھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ محترم سامعین اکرام، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کچھ سوالات ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مرکب کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا، اسی کے بارے میں سوال ہے۔ پہلا سوال، مرکب مفید کے اور کیا کیا نام ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا؟ دوسرا سوال ہے، جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں اور جملہ اسمیہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ تیسرے سوال میں کچھ جملے ہیں جن میں ہم کو جملے کی کون سی قسم پہچاننا ہے۔ الولد نائم، لڑکا سو رہا ہے۔ زید قام، زید کھڑا ہوا۔ افتح الباب، دروازہ کھولو۔ ذهب محمد الی المدرسہ، محمد مدرسہ گیا۔ الشمس قد اشرقت، سورج روشن ہو چکا ہے۔ السماء صافیہ، آسمان صاف ہے۔ این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ یکتب الطالب الدرس، طالب علم سبق لکھ رہا ہے۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ خرجت البنت من البیت، لڑکی گھر سے باہر نکلی۔ ان سوالات کو حل کرنا ہے۔ اور ایک ضروری اعلان ہے، ہمارا فن نحو سے متعلق ایک پریمیم کورس بھی ہے، یعنی اب تک آپ یوٹیوب پر پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد براہ راست کلاسز شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، جس کا دورانیہ 3 ماہ ہے اور جس کی فیس صرف اور صرف ماہانہ 250 روپے ہیں۔ آپ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔